من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن أنوم سواك عند خلود الحادث الآمن. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومدد يديك رسول الله جاءك به بين الكريم تجلى باسم منتهي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. Halaman 57, halaman 58, halaman 58 di pertengahan. Hadatsana Abul Walid, ya. Pertengahan sekitar 12 baris dari atas. Abul Walid, hadatsana Abul Walid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala wa bi sanadin muttasilin ila al-imam al-Bukhari qala haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah an Abi Bakr ibn Hafs an Urwa an Aisyah qalat kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min janabatin. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب وعن شعبة عن الكلامة. باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب مولى ابن عباس
قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه وغسل قدميه. باب من أفرغ بيمينه على شماله بالغسل. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله وغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه من غسل واحد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي العدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوب على نسائه ثم يصبح محرما يبدأ طيبا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقه. قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة. باب غسل المد والوضوء منه. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. باب من فقال ثم اغتسل وبكي الشهر طيب. وبه إليه قال حدثنا عبد بن عمرو قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أريد أن أشبه مهرما أنا بقول طيبا. فقالت عائشة أنا طيب يبدو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح مقدما. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن
الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وجه الطيب في مخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahzir al-jahil hatta idza dhanna annahu qad arwa fatarahu Allahu alayhi wa bihi ilayka wa hadathana abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Hisham وَوَضَعَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه بالتراب ثم اغتسل ثم يحلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى فتركه أخرج عليه الماء ولا تنقض ثم غسل سائر جسده وقال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا كما قال رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدعاء في الجنازة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. وإذا قال حدثني يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا بجنازة وألقى بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده في الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى وغسل رجليه فقالت وأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده وضعها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Taala. Alhamdulillah, beberapa daripada hadis sudah kita baca dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kita coba lihat yang dua hadis terakhir ya. Dua hadis yang terakhir ya, dikatakan di sini di halaman 59. Babu takhlili sya'ari hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaih. Ada bab di sini khusus ditaruh oleh Imam Al-Bukhari, bab tentang takhlili sya'ari, tentang takhlil itu menyela-nyelakan sya'ari rambut, menyela-nyelakan rambut, hatta sampai idza apabila dhanna menyangka annahu sesungguhnya dia qad arwa telah membasahi basyaratahu sudah mengenai daripada kulitnya afadha alaih maka disiram atasnya. Ini bab tentang itu ya, bab tentang menyela-nyelakan rambut sampai kita merasa sudah kena kulit rambut, maka setelah itu baru disiram. Jangan siram-siram aja. Kalau mandi itu jangan langsung disiram-siram aja, karena air suka ngambang ya. Air suka kalau ada permukaan yang tidak basah atau kering gitu, dia nggak kena, itu suka lewat ngambang. Makanya mesti disentuh dulu dengan jari yang basah supaya air pas lewat kena ke permukaan. Ini bab tentang itu, ada hadisnya. Itu judulnya. Wa bihi qala hadatsana Abdan, ini hadisnya ini. Telah menyampaikan kepada kami Abdan, kata Imam Bukhari. Qala akhbarana, Abdan berkata akhbarana Abdullah, telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah.
Qala akhbarana Hisham bin Urwah, dan telah mengkhabarkan kepada kami kata Abdullah Hisham bin Urwah. Qala an abihi, Hisham bin Urwah mendapat hadis ini daripada Urwah ayahnya. An Aisyah, ayahnya mendapat hadis tersebut daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, ibunya para orang-orang mukmin, ibunya para orang-orang mukmin. Qalat, maka berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita salah, apabila mandi, ya kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW apabila mandi minal janabah, apabila mandinya mandi hadas besar, mandi wajib, ya mandi hadas besar. Ghasala, maka dikasih tahu caranya. Sayyidah Aisyah ya menjelaskan jelas sekali ya. Ghasala yadayhi, ya maka bagaimana caranya? Caranya ghasala yadayhi, itu Nabi kita Muhammad SAW tersebut mencuci yadaihi kedua tangannya. Dia cuci tangan dulu, ya supaya bersih. Jadi tangannya nggak kemana-mana. Kalau ada najis kan kita tangannya jadi nggak kemana-mana. Bersihin tangan dulu, cuci tangan. Itu sunnahnya. Kemudian tawaddu'a, kemudian berwudu. Wudu al-khuli sholat, kemudian wudu yang sempurna seperti sholat. Kan kemarin kita sudah bahas ya, bahwasanya wudu ada wudu yang hadis Bukhari ini sahih, ya kan, bahwasanya mandi wajib itu ada wudunya juga. Jadi wudunya mengangkat hadas kecil, mandi wajib mengangkat hadas besar. Jadi mesti wudu juga ya. Summa kata salah. Kemudian setelah itu barulah mandi. Ya. Cuma kita salah, setelah itu baru mandi. Wudu, mandi. Bagaimana cara mandinya? Summa yukhallilu biyadihi sya'arah. Maka cara mandinya adalah yukhallilu biyadihi sya'arah. Itu Nabi kita Muhammad SAW tersebut, mandi tersebut menyela-nyelakan dulu. Yukhallil, mentakhlil biyadihi dengan tangannya, ya, sya'arah ke rambutnya. Jadi disela-selakan dulu sebelum disiram. Jadi basah-basahin dulu, tangan basah, diselain. Kan rambutnya Nabi kita Muhammad SAW lebat sekali, ya, lebat subur sekali. Begitu juga kalau kita ada yang rambutnya banyak, yang rambutnya panjang dan banyak lebat, itu perlu untuk disela-selakan dulu, basahin dulu, tangan basah, nyentuhin sampai ke kulit rambut itu, ya, sampai basah. Hatta sampai kapan? Hatta idza dhanna, sampai apabila kita menyangka, ya, annahu qad arwa basyaratah, sampai kita menyangka ini basyaratah itu kulit kepala tersebut, arwa itu membasahi. Apabila kita sudah menyangka kulit kepala kita sudah basah, gitu kan, diselahkan bagian sini, sampai kita menyangka itu seluruh kulit tersebut udah kena basah, gitu kan, sudah nggak kering lagi, arwah itu maksudnya. Baru afadha alaihil ma'a, baru disiram atasnya air, gitu. Baru air kan akan ngalirnya gampang karena dia nggak kering, ya. Itu sunnahnya. Afadha alaihil ma'a, baru disiram atasnya air. Afadha itu siram. Salat samarrat 3 kali. Siramnya setiap cucian, ya, sunnahnya 3 kali. Ya, kepala 3 kali, ya. Disiram kepalanya 3 kali. Summa ghasala sa'ir jasadih, baru setelah itu ghasala mencuci sa'ir jasadih, seluruh badannya yang lain. Berarti fokus pertama kalau mandi kepala dulu. Beda. Kepala dulu dituntaskan, karena kepala itu kalau kelewat beda sama badan yang lain, gampang. Kalau kepala ini lebih detail, lebih rinci. Kenapa? Karena banyak salah-salahnya, banyak ada rambutnya. Jadi kepala dulu dipastikan basah dan tersiram air, kena semuanya. Kalau yang lain
setelahnya, gampang gitu. Jadi sunnah mandi tersebut adalah menyiram kepala dulu, baru sa'irul jasadih, baru seluruh badannya. Kemarin kan kita simpulkan itu ya, kesimpulan dari beberapa hadis yang kita ada di fikih juga Imam Syekh Ibn Hajar Al-Haytami juga dalam bukan syarahnya ya, dan hasyiahnya Hasyiah Syarwani menyimpulkan bahwasanya kemarin itu sudah kita mengulang lagi bahwasanya jadi caranya kita kamar mandi tersebut kalau mandi wajib pertama cebok dulu, cuci tangan, cebok dulu, bersihin daripada najis kalau di badan kita masih ada najis, siram ya kan. Habis itu baru kita menyiram tempat aurat kita setelah dicebok sudah bersih, baru kita siram tempat aurat kita dari pusar sampai lutut dengan air dengan niat. Saya niat mengangkat hadas besar sebelum wudhu nih. Jadi cuci tangan, cebok dulu, habis itu siram bagian aurat kita itu dengan niat mandi wajib. Supaya kita ntar nggak nyentuh-nyentuh lagi. Saya niat mengangkat hadas besar atas tempat aurat saja. Siram dari pusar sampai lutut. Tangan kita nyentuh masih boleh itu, masih boleh. Habis itu udah kelar daripada itu semuanya, baru kita wudhu yang sempurna. Saya niat mengangkat hadas kecil, wudhu. Tadi kan mandinya kan baru dari pusar sampai lutut. Baru setelah kita wudhu, baru kita tadi sela-selakan rambut, kita siram dari kepala dengan air, kita sela-selakan, baru kita siram dengan niat lagi. Tadi niat yang pertama tadi hanya mengangkat hadas besar atas tempat aurat saja. Kalau ini kita mengangkat hadas besar atas seluruh badan. Ya, nggak pakai saja. Seluruh badan kita niat dari kepala. Udah kita niat kepala, bagian kepala seluruhnya. Habis itu baru badan kita bagian kanan depan kita siram. Dari mulai bahu sampai kaki. Biasakan begitu supaya dapat sunnahnya. Baru bagian kanan belakang dari bahu sampai kaki juga. Sebenarnya kan gimana aja bisa, cuma maksudnya kita ini kan sunnah. Kanan dulu, depan dulu, baru belakang, kiri, habis itu depan dulu, baru belakang. Diulang 3 kali siraman tersebut. Kalau pakai shower, cuman badan kita aja yang geser-geser doang, karena airnya sudah muncul. Badan kita pasang, begini, gitu kan. Kita arah-arahin doang. Setelah itu maka sempurna mandinya. Kalau dia habis mandi tersebut dia mau sholat, langsung sudah boleh. Sepakat ulama itu mandinya sah dan wudhunya sah. Kalau begitu caranya, tidak ada khilaf. Berarti dia habis mandi langsung sholat, tidak ada yang mengatakan sholatnya nggak sah. Satupun. Nah, ya, maka itu yang paling sempurna. Di sini beberapa hadis yang kita baca ke situ arahnya. Cuma kan namanya hadis ini kan jadi ada yang disebut di sini, ada yang disebut di sini. Jadi nggak semuanya dalam satu hadis tersebut karena mereka saking takutnya, hati-hatinya memilih kata-kata dalam hadis tersebut tidak boleh ada. Kalau yang ragu tidak boleh disebut ditulis di situ. Maka terpencar. Maka para ulama mengumpulkan itulah kesimpulannya yang tadi kita bahas. Ya. Satu lagi, babu man tawadda'a fil janabah, summa ghasala sa'ira jasadihi wa lam yu'id ghaslah wa wadi'a wudu' marratan ukhra. Ya. Belum tadi ya, hadisnya belum tadi ya. Summa ghasala sa'ira jasadihi, ya. Wa qalat, sambungan itu, masih hadis tadi ya. Wa qalat kuntu, katanya wa qalat dan berkata, siapa yang berkata? Sayyidina Aisyah tadi ya. Berkata lagi radhiyallahu anha, berkata lagi apa katanya? Kuntu, katanya aku, katanya ketika itu ya aghtasilu, ketika aku bersama dengan Rasulullah SAW, aku mandi, aghtasilu ana ketika kalau mandi wa Rasulullah SAW bersama dengan Rasulullah SAW min inain wahidin, satu bejana, satu air, satu kolam, mandi berbarengan dengan Rasulullah SAW. Nah itu saking romantisnya ya. Boleh nggak? Afdol sunnah mandi bersama dengan istri itu hukumnya sunnah. Jadi bukan istri-istri gitu. Mandi berbarengan. Ada hadisnya. Bahwasanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah SAW mandi bareng.
min ina'in wahidin naghrifu, kami menciduk ya minhu jami'an, sama-sama menciduk dari satu bejana. Rasulullah SAW menciduk daripadanya, Sayyidah Aisyah juga menciduk daripadanya. Nah, itu ya. Sunnah itu. Jadi jangan istri-istri suami-suami, ya kan? Mandi bareng, apalagi jalan-jalan bareng, apalagi makan bareng, ya kan? Baik, kita mesti berlaku baik kepada keluarga kita. Siapa lagi sama orang lain baik, sama bini kagak baik, jangan, ya kan? Nomor satu yang kita baiki keluarga, habis itu sama baru yang lain-lain, kan? Jangan kita kecilkan, jangan kita ada batas antara istri kita dengan kita. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kita keluarga mawaddah sakinah, ya, sehingga kita hidup selamat di dunia, hidup selamat di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabat lana fi dinina ma'al qudri wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa asil atqiya ulama. نحظى بالخير وننفع كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرا برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون، واغفر واستر أنت أكرم الستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابر المضر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وعصرك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كنا أنا ونبينا من قبله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.